بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پروگرام قاضی کی نظر کے ساتھ آپ کا میزبان قاضی محمد عابد آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور آج ہمارے ساتھ آزاد کشمیر کے ایک بڑے تجزیہ کار سکندر الرحمان راجہ صاحب موجود ہیں، جو دراٹ ٹی وی کے CEO بھی ہیں اور سیاست کے اوپر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں۔ ناظرین، یہ آج آزاد کشمیر کی سیاسی فضا کے اندر اس وقت پہنچا آ گیا جب ایک تصویر وائرل ہوئی جس میں چودھری ریاض صاحب ایک ایسی تصویر ریلیز ہوئی جس میں چودھری ریاض جو پیپلز پارٹی کے ایک اہم رکن ہیں، اور ان کی تصویر آزاد کشمیر کے صدر بیرسٹر سلطان محمود چودھری کے ساتھ وائرل ہوئی، اور اس وائرل تصویر کے ساتھ ہی آزاد کشمیر کی سیاسی فضا کے اندر بھونچال آ گیا۔ اس بارے میں آزاد کشمیر کی سیاسی صورتحال کیا ہے اور مزید آگے کیا ہونے جا رہا ہے، اس بارے میں ہم بات کریں گے سکندر الرحمان راجہ صاحب کے ساتھ، جو آزاد کشمیر کے بڑے سیاسی تجزیہ کار ہیں، اور ان کی اپنی جو زندگی ہے وہ سیاست سے بری ہوئی ہے، اور خوب جو ہے وہ اس بارے میں معلومات بھی رکھتے ہیں، اور انہیں اس سیاست کے اندر اتھارٹی سمجھا جاتا ہے۔ جی السلام علیکم راج صاحب، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام جناب، بڑی مہربانی قاضی صاحب۔ راج صاحب ذرا بتائیے گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو آج چودھری ریاض کی صدر آزاد کشمیر بیرسٹر سلطان محمود چودھری کے ساتھ جو تصویر وائرل ہوئی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس طرح کی یہاں پہ شنید ہے، افواہ ہے یا ایک اعلان ہے کہ وہ کل 27 جون کو یا 28 جون کو وہ کتنے لوگوں کے ساتھ اس میں پیپلز پارٹی میں شامل ہونے جا رہے ہیں، اس میں کس حد تک صداقت ہے، آپ کیا دیکھتے ہیں؟ اچھا جی، میں تو میرے جو ذرائع ہیں اس کے مطابق یہی ہے کہ بیرسٹر صاحب کی آج جو ملاقات ہوئی ہے، اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ تنویر ریاض صاحب سابق وزیر اعظم وہ بھی پیپلز پارٹی کے جو ہے وہ اس میں ہمارے سونی صاحب بھی ہیں، ایک اور ہمارے ساتھی ہیں، وہ 3 لوگ شامل ہوئے، اور پہلے انہوں نے کہیں ٹرائی کی بیرسٹر صاحب نے کہ کسی طرح مجھے جو ہے وہ لے لیا جائے پیپلز پارٹی کے اندر، لیکن اس طرح ممکن نہیں تھا۔ لیکن کیونکہ پیپلز پارٹی چاہ رہی ہے کہ آئندہ آنے والی جو گورنمنٹ ہے وہ یہاں پہ پیپلز پارٹی بنائے، اور مسلم کانفرنس جو مسلم لیگ ہے اسے جو ہے اگر یہ لوگ اس میں شامل ہو جائیں گے تو ہمارے لیے مسئلہ بن جائے گا۔ اس لیے بیرسٹر جو ہے اس نے یہ سوچا کہ میرے لیے بہتر یہ ہے کہ پہلے ہی پیش قدمی کر کے لوگوں سے میں، اور دوسری بات یہ ہے کہ ریاض صاحب ایک بڑے منجے ہوئے سیاستدان ہیں، وہ رہنے والے فیصل آباد کے ہیں، لیکن یہاں پہ جو اس طرح کا انداز ہے، آزاد کشمیر اس کا دوسرا گھر ہے۔ دوسرا گھر اس سے ہے کہ وہ ہمارے تمام لیڈرز کے ساتھ، جو کوئی چھوٹا ہو یا بڑا اس کے ساتھ اس کے بڑے ایسے لذان ہے، اور آزاد کشمیر کی سیاست میں بی ان کی سسٹر جو ہے کیا کہتے ہیں فریال تارپور، ان کی جو بہن ہے فلیار تارپور، ان کے ساتھ مل کے انہوں نے آزاد کشمیر کے اندر اس سے پہلے جتنی بھی گورنمنٹ ہے انہوں نے چلائی ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ اور اب جو ان کا ایم یہ ہے کہ کسی طریقے سے آنے والا وقت جو ہے، ظاہر ہے چینج آنی ہے، پاکستان کے اندر پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کی گورنمنٹ ہے، اور لامعالی جو اس وقت جگہ لگا ہوا اس کو PTI کو، اور یہ جتنے بھی ہیں الیکٹیبل لوگ جو وہاں پہ پہلے گئے تھے وہ دوبارہ انہوں نے اڑان بھر لی ہے، اور تیسری مرتبہ جو ہے کچھ لوگ اس میں شامل ہوئے ہیں۔ افسوس ہوتا ہے اس طرح کی سیاست سے۔ بڑی زبردست بات کی آپ نے، یہ تیسری بار پیپلز پارٹی کے اندر یہ شامل ہونے جا رہے ہیں بیرسٹر سلطان محمود چودھری، اگر وہ باقی اس میں شامل ہونے جا رہے ہیں تو یہ کیا ماجرا ہے کہ پہلے ایک بار آئے پیپلز پارٹی میں پھر چلے گئے، اس کے اندر کیا وجوہات تھی کہ وہ آنے کے بعد چھوڑ کیوں گئے؟ اچھا پتہ میں آپ کو بات کرتا ہوں، شاید آپ کو پتہ ہو جو لاسٹ الیکشن تھا اس کے اندر آخری جو معاملات تھے وہ راجہ ظفر الحق کے ساتھ طے ہو گئے تھے مسلم لیگ کے لیے پیپلز پارٹی کے، لیکن یہاں پہ جو فیصلہ ہوا بیپر کے اندر کہ آپ نے کدھر جانا ہے، تو انہوں نے کہا جی آپ مجھے گو ایڈ دیں تو میں جدھر مرضی چلا جاؤں۔ پھر انہوں نے خود کہا کہ میرا اس وقت تک جو میرا پروگرام ہے وہ مسلم لیگ کی طرف میں جا رہا ہوں، لوگ مجھے جو ہے نا آن کر رہے ہیں یہاں سے۔ پھر اپنے کیا کہتے ہیں چودھری یاسین صاحب نے ایسے ٹریپ کیا وہاں جا کے انہوں نے پیپلز پارٹی کو، لیکن وہاں پہ انہوں نے جا کے پیپلز پارٹی کے اندر جب وہ گئے تو ان کے ساتھ بھی ہاتھ ہو گیا، وہاں پہ جو وہ چاہ رہے تھے وہ نہیں ان کے ساتھ۔ پھر کہ میں سمجھتا ہوں تیسری مرتبہ وہاں پہ جا رہے ہیں، پہلے وزیر اعظم بنے، پھر ایک دھوکہ کھایا، پھر اس کے بعد جب جا رہے ہیں اللہ خیر کرے، میں نہیں سمجھ پاتا
کہ 11 लोग جہاں ساتھ جا رہے ہیں. صاحب آپ بڑی زبردست بات کی آپ نے، لیکن جو بات آپ کر رہے ہیں سیاسی تناظر اگر اس کا دیکھا جائے، اگر ان کو کسی عہدے کی یا اس طرح کی اگر کوئی لالچ تھی اور وہ اس وجہ سے بار بار انہوں نے پارٹی چھوڑی، تو کیا موجودہ صورتحال میں یہ اس سے ٹف صورتحال نہیں ہوگی کہ ایک بزنس ٹائکون سردار تنویر الیاس جو کہ پچھلی گورنمنٹ میں وزیر اعظم رہ چکے ہیں، اور ابھی جب وہ آئیں گے تو ظاہر ہے وہ بھی وزارت عظمیٰ کے دور میں شامل ہوں گے. اس طرح بیرسٹر سلطان صاحب ہیں تو وہ بھی وزارت عظمیٰ کے دور میں شامل ہوں گے، اور وہ اس کے بعد اگر چودھری یاسین صاحب بھی وزارت عظمیٰ کے دور میں شامل ہیں، اسی طرح سابق وزیر اعظم چودھری عبدالمجید صاحب کا جو بیٹا ہے معیز مجید، وہ ایک زبردست کمپین کر رہا ہے میرپور آزاد کشمیر کے اندر، تو ہو سکتا ہے کہ وہاں سے بھی ان کے دور وزارت عظمیٰ کی ہو. تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ کیا یہ دوبارہ اسی معاملے میں پھنس نہیں جائیں گے یا دوبارہ پیپلز پارٹی میں ایک بات میں عرض کروں، آپ نے سردار یعقوب علیہ السلام کو چھوڑ دیا، وہ بھی ان کے اس کے جو قافلے میں شامل ہیں. بات یہ ہے کہ یہاں پہ جتنے بھی لوگ آ رہے ہیں وہ پیپلز پارٹی میں اس لیے کہ انہیں نظر آ رہا ہے کہ پی ٹی آئی ختم ہو گئی ہے یا ختم ہونے جا رہی ہے آزاد کشمیر کے اندر. اور اسی طرح ان کا یہ بھی خیال ہے بیرسٹر صاحب کا، انہوں نے اچھی انگ کھیلی ہے پوری زندگی میں جو ہے سیاست کے اندر. انہوں نے جس طرح بھی معاملات چلائے زندگی کے، انہوں نے اپنا کام پورا کر دیا. اب جو ہے وہ چاہ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ان کا بیٹا ہے، ان کا بھائی ہے، اور یہ کم از کم جو ہے نا آگے اس سیاست کو آگے لے کے چلیں. لیکن جو مجھے اس دفعہ نظر آ رہا ہے میرپور کے اندر خصوصاً ان کے لیے بڑے مسائل ہیں، اور جو ساتھی ان کے ساتھ چلنے والے ہیں، اگر اس طرح کا کوئی عمل ہوگا، ان کی جو قریبی لوگ ہو تو جا سکتے ہیں، لیکن جو لوگ ان کے ساتھ کسی اور شرائط دیتے ہیں وہ بڑا مشکل ہو جائے ان کے لیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اتنے جو بڑے سارے ہیں جو سب وزیر اعظم کے خواب دیکھنے والے ہیں، وہاں پہ بڑا مشکل ہے ان کو دوبارہ کہیں جگہ مل جائے. ویسے ایک طرف یہ وزارت عظمیٰ کی دوڑ ہے، ایک طرف جو صدر آزاد کشمیر ہیں ان کے بارے میں ایک خبر ہے شنید ہے کہ وہ پیپلز پارٹی میں آ رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی یہاں پر مسلم لیگ نون کے جو اہم رہنما ہیں یہ یہاں سے انہوں نے آج مشترکہ طور پہ پریس کانفرنس کی ہے میرپور آزاد کشمیر کے پریس کلب میں، جس میں انہوں نے اس چیز کا دعویٰ کیا ہے، الزامات کی بوچھاڑ کی ہے کہ ایک 20 کروڑ روپے کے ان کے فری گیس کا فنڈ تھا جو انہوں نے یونیورسٹی کو دیا، اس کا نہیں پتہ چل رہا وہ کہاں گیا. اس کے علاوہ ٹرانسفارمرز کے بارے میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وزیر برقیات ہے جو حلقہ 4 سے چودھری ارشد صاحب ہیں جو وہاں سے الیکٹ ہوئے اور وزیر برقیات بنے، وہ ٹرانسفارمر بیچنے کا کاروبار کر رہے ہیں. ایسے ایسے الزامات کی بوچھاڑ کی گئی. حالانکہ دوسری طرف یہ جو پارٹی ہے اس کے کچھ ممبران اسمبلی کے اندر بھی بیٹھے ہو. آپ اس کو کس نظریے سے دیکھتے ہیں؟ آپ کا اس بارے میں کیا رائے ہے؟ دیکھنے میں بات کروں گا کہ آج ہی انہوں نے بات کی ہے کہ چوری چکاری کی اور بیچنے بچانے کی، ہمیں تو پتہ نہیں ہے، لیکن شاید ان کے پاس کوئی پروف ہوں جس لیے انہوں نے کہا ہے کہ یہ اس طرح کر رہے ہیں. ویسے بھی اکثر ہوتا ہے کہ جب الیکشن قریب آتے ہیں تو اس طرح کے جو آئٹم ہیں وہ گورنمنٹ کے اختیار میں ہوتے ہیں، اور وہ اسے سنبھال کے رکھتے ہیں کہ جب کبھی الیکشن ہوگا، اگر لوگوں کو سڑک دے دی، لوگوں کو جناب دے دیا، کوئی ٹرانسفارمر دے دیا، یہ ساری چیزیں جو ہے یہ اس وقت یہ سامنے لاتے ہیں جب لوگوں کی ضرورت بھی ہوتی ہے اور لوگ ڈیمانڈ بھی کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ پڑا ہوا ہے. یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، کوئی اس طرح کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن میں سب سے بڑی بات یہ کروں گا ان کے لیے بڑے مسائل بن جائیں گے. پیپلز پارٹی میں جانا ان کے لیے آسان ہے، وہاں پہ ان کی ایڈجسٹمنٹ بڑی مشکل ہے. جی رائے صاحب، آپ بڑا ایک زبردست تجزیہ دے رہے ہیں اس حوالے سے کہ یہ جو سیاسی بنچال پیدا ہوا ہے آزاد کشمیر کی فضا میں، اور اس کے اندر جو ہے وہ آپ کو کچھ ایسی چیزیں لا کری ہیں کہ ان کے مسائل ہوں گے. لیکن یہ مسائل کس کے لیے ہوں گے؟ کیا آپ کا اشارہ صدر آزاد کشمیر کی جانب ہے کہ وہ کچھ مسائل کا شکار ہو جائیں گے؟ دیکھیں جی، کل 2 دن پہلے اخبارات میں تنویر الیاس صاحب کے بارے میں تھا کہ انہوں نے 5 ارب میں ایک سودا کر لیا ہے، اپنے آپ کو بیچ دیا ہے. ٹھیک ہے، اب ایک اور بندہ جو بکنے جا رہا ہے وہ ہمارے منسٹر صاحب ہیں صحت، ان کے بارے میں تھا کہ 85 کروڑ روپے میں ان کی بھی ڈیل جو ہے ڈن ہو گئی ہے. پھر اسی طرح ہمارا ایک اور تھے صاحب، ان کے بارے میں بھی تھا کہ شاید وہ بھی چلے جائیں. وہ بات دل نخواستہ قبول نہیں کیا گیا، ادروائز وہ بھی لوگوں سے گٹھا کیا ہوا پیسہ جو اس نے L1 میں لگایا نہیں تھا شاید اس کے مقدر جاتے، لیکن پیپلز پارٹی نے انہیں جو ہے نا وہ ریجیکٹ کر دیا. صاحب، وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق صاحب نے ایک بات کی تھی کہ یہ 27 لوگ جس دن بھی اکٹھے ہو گئے، چائے کی میز پہ جو ہے وہ اکٹھے ہو جائیں، چائے کی پیالی ہاتھ میں رکھ کے یہ لوگ اکٹھے ہو جائیں، تو میں اسی دن
चुप करके घर चला जाओगे। आपको क्या लगता है सरदार तनवीर इलियास, चौधरी यासीन और ये बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी और इनके साथ जितने भी लोग हैं, क्या ये 27 का कोरम पूरा कर पाएंगे? क्या ये चौधरी नवार लाख को घर भेजने वाले जुलाई में? मैं समझता हूँ कि इस तरह की पॉसिबिलिटी नज़र नहीं आ रही मुझे। ये अक्सर होता है, इस तरह की बातें करते हैं, लेकिन यह है कि सब अपने मफादात की चक्कर में हैं। और देखें अभी बजट पेश हुआ है, अब नए नए काम खुल गए हैं जिनके बारे में 30 तारीख तक जो है पैसे लगाने होते हैं, अदरवाइज वो लैप्स हो जाते हैं। अब उन्होंने जनाब किधर क्या काम शुरू कर दिया, कभी कोई काम क्यों, इसलिए कि बिल बनाने और पैसे खाने बस, या फिर इनके लिए तो मसला बन जाए। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि दोबारा जो है ये गट्ठे होके या अलहदा हो जाएं, ऐसा नहीं होगा। ये जो टाइम है ना इसका हमारे वज़ीर आज़म का, ये पूरा होगा मेरे तक, जहाँ तक मेरा अपना ख्याल है, क्योंकि उसमें बेशुमार ऐसी बातें हैं और बेशुमार ऐसे एमएलएज हैं जो किसी कीमतों में अपना एक साल ज़ाहिर नहीं करेंगे। और साहब आपकी नज़र में अगर ये जितना भी ये इकट्ठा होने जा रहा है, आपकी नज़र में इनके पास कितने मेंबरान होंगे जो ये इकट्ठे हो रहे हैं? जिस तरह ये 11 एक तरफ से जा रहे हैं, 3-4 एक तरफ जा रहे हैं, पीपल्स पार्टी के अपने नून लीग के बना के 42 की 42 जो है वो एक तरफ हो जाएंगे, क्या हो सकता है इसमें? लेकिन मुमकिन नहीं है मेरे ख्याल में। अगर नून लीग के माइनस किए जाए, देखिए जी, इसमें मौजूद है एक चांस कि अदम एतमाद वाला मामला, लेकिन मेरे ख्याल में हो भी सकता है नहीं। ज़्यादा मेरी सोच है वो ये इनके मफादात हैं और ये इसको छोड़ के जाएंगे नहीं। आपका ये मतलब है कि सादा अक्सरियत के साथ ये गवर्नमेंट बना भी सकते हो, नहीं भी है, 50-50 चांसेस नजर आ रहे हैं। बिल्कुल इस तरह की बात है वैसे। लेकिन इसमें एक और सवाल पैदा होता है कि ये सारी चीजें जो ना काजी साहब, ये 28 तारीख को पता चलेगा कि कौन कौन चलो उसके साथ जा रहे हैं, कौन नहीं जा रहा है। शायद उनका बेटा है यासर सुल्तान, जिसने पीटीआई के इलेक्शन सीट पे इलेक्शन लड़ा और इलेक्शन लड़ने के बाद वोट भी लिए, मिनिस्टर भी बन गया और पूरा शहर पीटीआई का बना हुआ है। इधर जिधर जिसे पूछो कहते हैं पीटीआई पीटीआई। अगर वो पीटीआई छोड़ेगा तो उसके साथ क्या कौन जाएगा? ये भी एक बड़ा सवालिया निशान है उनके लिए। 28 तारीख के बाद 28 तारीख में कोई देर नहीं है, अभी इंशाल्लाह कल और परसों है, परसों जो है वो 28 तारीख है, उसका भी पता चल जाएगा। लेकिन एक यहाँ पे एक सवाल ये पैदा होता है कि हल्का LFD से इलेक्टेड यासर सुल्तान जो सदर आज़ाद कश्मीर के बेटे भी हैं और उनका एक सियासी कैरियर है जो अभी उसका आगाज हुआ, उनका क्या बनेगा? अगर मोइज मजीद भी मैदान में आ जाता है, यासर सुल्तान भी मैदान में आ जाता है, तो इस सूरत में टिकट किसको मिलेगा और शहर की फिजा को आप किस अंदाज से देखते हैं? देखिए बात यह है कि जब बैरिस्टर साहब ने आना है तो वो डील के जरिए आएंगे। ये नहीं कि ओपन होगा कि आप जिसको सीट देंगे, उन्होंने पहले ये तय करना है कि फला फला सीट मुझे देनी है तो मैं आपके साथ चलूंगा। पीपल्स पार्टी के लिए भी जरूरी होगा कि वो किसी को स्पेस देंगे तब जाके अपनी गवर्नमेंट बनाएंगे, अदरवाइज तो बन भी नहीं सकती। ये सारी चीजें जो है देखनी पड़ती हैं। पीपल्स पार्टी की आला क़यादत जानती है कि किधर से कौन सी सीट निकल सकती है, कौन सी हमारे मफाद में है, कौन सी जो है उस देने से हमें नुकसान नहीं है। ये सारी चीजें वो पीपल्स पार्टी ने सोचना है। पीपल्स पार्टी जो है पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी जमात है, उसके कायदीन और उसके लीडर जो हैं आज़ाद कश्मीर के लीडर से आगे सोचते हैं। गोया आपकी इस बात से ये लग रहा है कि अगर यासर सुल्तान भी पीपल्स पार्टी के अंदर आते हैं तो मोइज मजीद के लिए मुश्किलात बढ़ जाएगी। नहीं, इस तरह नहीं होगा। मोइज मजीद ने इस तरह तो देखे ना, चौधरी अशरफ साहब ही हैं, वो भी उम्मीदवार हैं, गो उनके बारे में बेशुमार खदशात हैं और बाकी, लेकिन उन्होंने इलेक्शन लड़ा, अच्छे खासे उन्होंने वोट लिए। ये भी उनके लिए एक बड़ा चांस है कि इस तरह के मामलात में वो उनकी सीट आगे निकल आए। ये भी हो सकता है उन्हें टिकट मिल जाए। बहुत शुक्रिया सदर साहब। नाज़रीन, सियासी फिजा इस टाइम उसका टेम्परेचर बहुत हाई है और आज के इस भूचाल के बाद मजीद इसके अंदर काफ़ी जंग है। कुछ कहा नहीं जा सकता कल 27 को क्या होगा या परसों 28 को क्या होगा, लेकिन एक बात तय है कि अगर ये इनका एक इकट्ठा हो जाता है, 27 लोग ये इकट्ठे हो जाते हैं तो चौधरी को तो ये घर बेच ही सकते हैं, लेकिन ये इस इकट्ठ की जो आपसी मफादात हैं उसके बारे में एक शनीद है, उसके बारे में एक हम ये कह सकते हैं कि हो सकता है कि इनका ये इकट्ठ जो है वो ज़्यादा टाइम चल ना पाए, क्योंकि 4 से 5 उम्मीदवार हैं जो वज़ारत उज़्मा चाहते हैं, जबकि वज़ारत उज़्मा एक है। प्रोग्राम काजी की नज़र के साथ आपका मेज़बान काजी आबिद इजाज़त चाहता है। मिलते हैं अगले प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।